الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ: قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے انسانوں، یا ایہا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، تم سب کی طرف، الذی، وہ ذات، لہو، کہ جس کے لیے، ملک ہے، بادشاہت ہے، لہو، اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، آسمانوں اور زمین کی شہنشاہی ہے. لا الہ الا، اس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. فآمنوا، سو تم لوگ ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، النبی، جو نبی ہے، الامی، جو ان پڑھ ہے، الذی، وہ ذات، یؤمن باللہ، جو ایمان لائی اللہ پر. رسول وہ ذات ہے کہ جو ایمان لائی اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے فیصلوں پر، واتبعوہ، اور تم اسی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. پیچھے یہود و نصارہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت اور ایمان لائے جانے سے کی طرف ترغیب دینے کے لیے
انہی کی کتاب سے یہ آیت کریمہ بتلائی گئی جو کہ قرآن کریم کا بھی حصہ ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہے کہ جس کے متعلق جن کے اوصاف، جن کی خصوصیات، جن کی رسالت، جن کی نبوت، جن کے وجود سے متعلقہ تمہاری کتاب تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یجدونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لوگ پاتے ہیں مکتوبا، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پیغمبر ہوں گے اور اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یا ایہا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں کہا کہ اے یہودیوں، یہ بھی نہیں کہا کہ اے نصرانیوں، یہ بھی نہیں کہا کہ اے ایمان والوں، یہ بھی نہیں کہا کہ اے ہندوؤں، اے بدھ متوں، اے سکھوں، دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی ایک مذہب کو بھی نام لے کر اس آیت کریمہ میں نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایہا الناس، لفظ الناس جب آ گیا تو اس الناس میں خطاب ہے یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، مومنوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگوں کو خطاب ہے کہ انسان یہ سب ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مومن ہے، لیکن یہ ہے سب کی سب کے سب انسان اور اللہ کے مخلوق، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہودی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی طرف ان کا رسول نہیں ہوں، نصرانی یہ نہ سمجھے کہ میری رسالت ان کے لیے نہیں ہے، اور جو ہے ہندو، سکھ مت، اور جو ہے بدھ مت، آتش پرست، ستارہ پرست، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اور جتنے بھی ایمان والے ہیں، ان سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا، ان سب کی طرف۔ اب یہودیوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہندوؤں کو بھی چاہیے، نصرانیوں کو بھی چاہیے، دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگوں کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور آپ کو خاتم النبیین کا عقیدہ آپ کے متعلق رکھ کر آپ کو سچا رسول مان کر آپ کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ مومن نہیں کہلائیں گے، ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ تو فرمایا کہ کس نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کون حکم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کون حکم دے رہا ہے، اور کون کہہ رہا ہے کہ یہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں،
तमाम रसूल लोगों के लिए, कायनात के इंसानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत है। ये कौन कह रहा है, कौन हुक्म दे रहा है? तो अब उस ज़ात का तारुफ, वो ज़ात है अल्लाह की, वो ज़ात है अल्लाह की, जिसने नबी को नबी बनाकर भेजा, जिसने रसूल को रसूल बनाकर भेजा, जिसने ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत का दर्जा देकर आखिरी नबी बनाकर भेजा कि ये ख़ातमुन नबिय्यीन है। तो अब अल्लाह ताला का तारुफ हो रहा है, उस ज़ात का तारुफ हो रहा है। फरमाया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसके लिए शहंशाही है, जिसके लिए बादशाहत है, जिसके लिए मुल्क है। किसका मुल्क? अस्समावात, आसमानों का। किसकी कौन सी बादशाहत? आसमानों की। वल अर्ज़, और ज़मीन की। ज़मीन और आसमान, 7 आसमान, 7 ज़मीनें, मशरिक़ मग़रिब, शुमाल जुनूब। रब्बुस समावात वल अर्ज़, तमाम ज़मीनों तमाम आसमानों के, और रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मशरिक़ैन और मग़रिबैन के रब अल्लाह की ज़ात है। उस ज़ात ने नबी को नबी बनाकर भेजा, उस ज़ात ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। फिर मज़ीद तारुफ हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, इलाह किसे कहते हैं? दस्तगीर को। इलाह किसे कहते हैं? माबूद को। इलाह किसे कहते हैं? अल्लाह को। इलाह किसे कहते हैं? मुश्किल कुशा को। इलाह किसे कहते हैं? दस्तरस रखने वाले को। इलाह किसे कहते हैं? मुश्किल कुशा को, हाजत रवा को, दाता को, सब कुछ देने वाली ज़ात को, हर चीज़ के खालिक, हर चीज़ के मालिक, हर चीज़ के राज़िक ज़ात को इलाह कहा जाता है। तो अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दस्तगीर नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दस्तरस रखने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं। तो अल्लाह वो ज़ात है कि हुवा युहयी, जो ज़िंदगी देता है, व युमीतु, जो मौत देता है। लिहाजा जब अक़ीदा ये पुख्ता हो गया तुम्हारे सीनों में, अक़ीदा ये जब पुख्ता हो गया तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिल तक ये बात जब उतर गई कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, दस्तगीर नहीं, दाता नहीं, और जो है मुश्किल कुशा नहीं, माबूद बरहक नहीं, तो फिर ए लोगों तुम्हें चाहिए फ़आमिनू, तुम ईमान ले आओ बिल्लाह, अल्लाह, व रसूल ही, उसके रसूल पर। अब रसूल कौन है? अल-नबी, जो नबी है। रसूल कौन है? अल-उम्मी, जो अनपढ़ है। देखे, एक है रसूल, एक है नबी। रसूल का माना है पैगाम पहुँचाने वाला, अल्लाह के पैगाम पहुँचाने वाली ज़ात को रसूल कहा जाता है। और नबी किसे कहा जाता है? अल्लाह की खबरें अल्लाह के मखलूक तक पहुँचाने वाली ज़ात को नबी कहते हैं। नबी खबर देने वाला, रसूल पैगाम पहुँचाने वाला, नबी खबर देने वाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम भी पहुँचाने वाले हैं और अल्लाह के दीन की खबर भी देने वाले हैं, और अल्लाह के दिए हुए तमाम दीन की खबर लोगों को देने वाले हैं और पैगाम अल्लाह के पहुँचाने वाले हैं। और फरमाया अल-उम्मी, अनपढ़ है, किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, आखिरी वक़्त तक नहीं सीखा, कुछ नहीं आता था, लेकिन यकायक अल्लाह की तरफ से ऐसी फसीह, ऐसी बलीग गुफ्तगू, ऐसा इल्म की जो है मूसलाधार बारिश की तरह इल्म की बरसात
کہ دنیا بھر کے علوم اس علم کے سامنے ہیچ کر جائے. ایسا علم یا اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے جس کا ظہور ہونے لگا، ادائیگی ہونے لگی، قرآن کی تلاوت ہونے لگی، تو یہ ایسا علم ہے جس نے دنیا بھر کے علوم کو ہیچ کر دیا. ایسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کی ادائیگی ہونے لگی، اس کا ظہور ہونے لگا. تو ایسا نبی تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا ہے، ایسا رسول تمہاری طرف آیا ہے. تو دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ذات ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور سلطنت ہے، اور جس نے فرقان کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، اور کس پر نازل فرمایا کہ جو تمام جہان والوں کو ڈرانے والی ذات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کو ڈر سنائے اللہ کا، لوگوں کو ڈر سنائے آخرت کا، لوگوں کو فکر دلائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے. جنت کی خوشخبری اور بشارتیں سنائی، جہنم کی ہولناکیاں خوفناکیاں لوگوں کو سنائی، تو یہ خبر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے جو تمام جہانوں کو ڈرانے والے ہیں. علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب عالم صرف یہی نہیں ہے جہاں بے اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اب عالمین کے اندر تمام جہان آ گئے. آسمانوں کے جہاں، زمین کے جہاں، سمندر کے جہاں، خشکی کے جہاں، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، پوری روئے زمین پر بسنے والے انسان، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، جنات ہو یا فرشتے ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور نبی اور رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی، سب کے لیے ایسے برگزیدہ پیغمبر اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. لہذا اب مجھے اور آپ کو، پوری کائنات کے لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اس کے دین کو قبول کرے، اور دین کو خوشی خوشی قبول کر کر پوری طرح اس دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے. اگر ایسا ہو گیا دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے نبی کی آنکھیں تم سے ٹھنڈی ہو جائے گی. لہذا تم ایسا بناؤ اپنے آپ کو، جانوروں جیسی زندگی نہ بسر کرو، انسانوں جیسی زندگی بسر کرو، صحیح معنی میں انسان بن جاؤ. اور انسان صحیح معنی میں تبھی انسان بنتا ہے جب وہ دین اسلام کے پر پوری طرح عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، نبی کی رسالت کو قبول کر لے، نبی کی نبوت کو قبول کر لے، نبی کے بتلائے ہوئے احکامات پر، قرآن کریم کے مضامین پر، احادیث مبارکہ پر، صحابہ کے طرز زندگی پر، تعبیر سلف صالحین کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں نکھار پیدا کر لے، سنوار لے، اور یہ ایک انمول موتی اور ہیرا بن کر زندگی گزارے. اللہ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دے گا، آخرت کو اس کے لیے مبارکبادیوں سے بھر دے گا. تو ایسی زندگی بناؤ اپنے آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کو یہی چیز مطلوب ہے تم لوگوں سے. تو فرمایا جب یہ نبی تمہاری طرف آ چکا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ کہ ایک ان پڑھ شخص اچانک ایسا علم جس کی زبان سے ظاہر ہونے لگے کہ جس سے انسان حقا پکا رہ جائے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے، دل تک جس کا اثر کر جائے. تو ایسا نبی جب تمہارے پاس آ چکا، اس کا پیغام تم تک پہنچ چکا، اب تمہیں چاہیے کہ جو
اللہ اسے بھیجنے والا ہے نبی کو، اس اللہ پر بھی ایمان لاؤ، یؤمنو باللہ وکلماتہ، اور اس اللہ کے فیصلوں پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ اگر تم نے ایسی زندگی گزار لی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیا، نبی کی اتباع کرنا شروع کر دی، تو لعلکم تہتدون، تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ورنہ سوائے گمراہی کے کچھ نہ ہاتھ آنے والا ہے۔ لہذا اب ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ ہدایت یافتہ کیسے ہوگے؟ جب تم نبی پر ایمان لاؤ گے۔ جب ہدایت یافتہ کیسے ہوگے؟ جب نبی کے صحابہ پر ایمان لاؤ گے، قرآن کریم احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو قبول کر کر اپنی زندگیوں میں ڈھال لو گے، سنوار لو گے، تب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان